جس کے بال گر گئے ہیں وہ پیاز کا رس نکال کر آملے کے تیل میں مکس کر کے سر پر لگائے، چند دنوں میں نئے بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ لہسن کھاؤ، دل کی بند نالیاں کھل جائیں گی۔ میتھی دانے کا استعمال کرنے سے سونگھنے اور چھینکنے کی حس بہتر ہوگی۔ خواتین و حضرات، دہی کھانے سے ڈپریشن اور ذہنی دباؤ سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ دہی معدے کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ اگر دانتوں میں شدید درد ہونے لگے تو لونگ لے کر اس کو پیس کر لیموں کے چند قطرے مکس کر کے درد والی جگہ پر لگا لیں اور دانت پہ لگا لیں، درد میں سکون مل جائے گا۔ اگر اپنی عمر بڑھانا چاہتے ہیں تو روزانہ صبح اٹھ کر ناریل، ناشپاتی اور کھجور کھا لیا کریں، عمر میں اضافہ ہوگا اور بہت سی بیماریوں سے دور رہیں گے۔ جو لوگ زیادہ سفید چاول کھانے کے شوقین ہوتے ہیں ان کو جوڑوں کا درد زیادہ ہوتا ہے، موٹاپا زیادہ آ جاتا ہے، چربی زیادہ آ جاتی ہے۔ ہری مرچوں کو اگر زیادہ دیر تک محفوظ رکھنا ہے تو ان کی ڈنڈیاں اتار دیں، ہری مرچیں زیادہ دیر تک محفوظ رہیں گی۔ زیادہ چائے پینے سے انسان کے پیشاب میں یورک ایسڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے، اس لیے کوشش کریں کہ چائے کا استعمال کم سے کم کریں۔ ہمیشہ کھانے کے ساتھ ہری مرچ کھائیں، یہ جسم کی چربی کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے اور پیٹ میں گرمی نہیں ہونے دیتی، دل کی بند شریانوں کو بھی کھولتی ہے۔ اچانک بلڈ پریشر بڑھ جائے تو سنترا کھانے سے نرم ہو جاتا ہے، آلو کو بھون کر کھانے سے رنگ نکھر جاتا ہے۔ سر میں تیل لگا کر سویا کرو، دماغ کی اچھی گروتھ ہوتی ہے۔ اگر پیشاب ٹھہر ٹھہر کر آنے لگے تو جان لو گردے ٹھیک سے کام نہیں کر رہے، اس لیے کوشش کریں کہ دن میں پانی کا استعمال زیادہ کریں، پانی زیادہ سے زیادہ پئیں۔ کیلا کبھی بھی خالی پیٹ نہ کھائیں، قبض ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ کھانے کے بعد اگر آپ کو نیند آ جاتی ہے تو یہ اچھی صحت کی علامت ہے۔ خواتین و حضرات، زیادہ ہنسنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ کالی مرچ کے استعمال سے گلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ چائے پینے کے بعد جو پتی بچ جاتی ہے اس کو برباد مت کریں بلکہ گھر کے ہر کونے میں اس کی دھونی دیں، اس سے مچھر اور مکھیوں سے نجات مل جاتی ہے۔ بکری کا دودھ پی لینے سے جسم کے اندر خوبصورتی آتی ہے، رنگ نکھرتا ہے۔ کیلے کا شیک خون کی کمی نہیں ہونے دیتا اور ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، اس لیے کیلے کا شیک پیا کریں۔ کہا جاتا ہے جو شخص پانی کو 3 سانسوں میں پیتا ہے اس کو پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ اگر بدن کی سستی کو دور کرنا ہے تو کھانے کے بعد تھوڑا سا نمک چکھ لیا کرو۔ صبح نہار منہ یعنی خالی پیٹ آدھا گھنٹہ پیدل چلنے سے انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ جامن کھانے سے جسم پر کبھی الرجی نہیں ہوتی، جامن کھانے سے منہ کی بدبو بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جو بدبخت بیٹیوں کو گالی دیتا ہے اس بندے کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ انار کھانے سے انسان کا دماغ تیز ہوتا ہے، آئرن کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ ٹیک لگا کر کھانا مت کھاؤ، اس سے سانس کی بیماری کا خدشہ ہوتا ہے۔ اگر دائیں بازو میں درد ہو تو یہ جگر کے کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ بڑا بننے سے پہلے چھوٹا بنو، کیونکہ بڑی بڑی عمارتوں کی بنیاد چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے ہی بنی ہوتی ہے۔ کمی اور خامیاں سبھی میں ہوتی ہیں مگر صرف نظر دوسروں کو ہی آتی ہیں۔ 3 چیزوں سے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے: بد نظری کرنے سے، ذہنی دباؤ کا شکار رہنے سے اور کھانے کے دوران موبائل وغیرہ دیکھنے سے۔ دوپہر کے وقت 1 گھنٹے کی نیند دماغی امراض سے تحفظ دیتی ہے اور ڈپریشن سے نجات ملتا ہے۔ برے وقت میں کندھے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تالیوں سے زیادہ قیمتی رہتا ہے۔ یہ چیزیں آپ کی قدر بڑھا دیتی ہیں۔ لوگوں کے ہاتھوں میں موجود چیزوں سے بے رغبتی اختیار کرنا اور بات کرتے وقت اپنا لہجہ دھیما رکھنا، اچھے طریقے سے بات کرنا، جھوٹ نہ بولنا، تحمل سے اگلے کی بات سننا،
دل کی کیفیت کیا ہے؟ شکر و صبر اور رضا بالقضا حاصل ہے یا نہیں؟ ہمارا رب ہم سے یہی چاہتا ہے۔ بیت العام میں کپڑے مت لٹکایا کریں، اس سے خارش جیسی بیماری آتی ہے۔ جن لوگوں کی گردے میں مسئلے ہوں وہ لوگ کیلا کبھی نہ استعمال کیا کریں۔ جن لوگوں کو گردے کا مسئلہ رہتا ہے وہ پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں۔ منہ سے پانی گرتا ہو تو جامن استعمال کرو۔ اگر 100 سال تک جوانی کو برقرار رکھنا ہے تو گوشت ہمیشہ جوان جانور کا کھاؤ۔ بھنڈی کا سالن کھانے سے خون کی شوگر کی مقدار کم ہوتی ہے۔ زیادہ پانی پیو، یہ کھانے کو ہضم کرتا ہے، عقل میں اضافہ کرتا ہے اور غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور کڑواہٹ ختم کرتا ہے۔ زیادہ پانی پینا انسانی جسم کے لیے بہت ضروری ہے۔ دن میں 7 سے 8 گلاس پانی پئیں۔ چٹنی میں کالا نمک شامل کرنے سے چٹنی کافی دن تک خراب نہیں ہوگی۔ سفید زیرہ کینسر سے محفوظ رکھتا ہے اور جگر کے لیے بھی مفید ہے۔ خواتین و حضرات، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص کو یہ اچھا لگے کہ اس کی روزی میں فراخی ہو، اس کی عمر درازی ہو، تو اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرے، ہر ایک کے ساتھ میانہ روی رکھے، کیونکہ اللہ کے ہاں ہر چیز کی معافی ہے، حقوق العباد کی معافی نہیں، اس لیے ہر بندے کے ساتھ اخلاق سے پیش آئے۔ ہنسنا دماغ میں تناؤ کم کرتا ہے۔ ہنسنا انسان کو کئی قسم کی بیماریوں سے بچاتا ہے اور زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کرتا ہے۔ خوشبو سو دل کی بیماری کم ہوگی۔ سونے سے قبل ادرک کا ٹکڑا کھا لیا کرو، پیٹ باہر نہیں آئے گا۔ ادرک جسم کی چربی کو ختم کرتا ہے۔ کام کے دوران ہرگز کھانا مت کھاؤ، ہمیشہ ایک وقت پر کھانا کھاؤ۔ اگر وقت گزر جائے تو کھانا مت کھاؤ، کھانے کو ہمیشہ وقت پر ہی کھانا چاہیے۔ اگر آپ ذرا محنت والا کام کرتے ہیں تو ہلکا سا عطر ضرور لگایا کریں۔ جو لوگ ناخن کھاتے ہیں وہ بیماریوں میں گرے جا سکتے ہیں، کیونکہ ناخنوں میں جراثیم زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے نظر بھی کمزور ہو جاتی ہے اور انسان ہر وقت ڈپریشن میں رہتا ہے اور ان کے گھر میں رزق کی کمی بھی ہو جاتی ہے۔ گرم پانی سے نہاؤ گے تو بال کمزور ہوں گے۔ پانی کم پینے سے ہونٹ کالے ہو جاتے ہیں۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے عمر بڑھتی ہے۔ بادام کی گری روزانہ نہار منہ کھاؤ، آپ کا کولیسٹرول لیول پر رہے گا۔ جن لوگوں کو کولیسٹرول کا مسئلہ ہے وہ ڈیلی بادام کھائیں۔ مسور کی دال زیادہ سے زیادہ کھائیں، یہ پیٹ کی بیماریوں سے نجات دلاتی ہے۔ زیادہ لسی پینے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ کوشش کریں جن لوگوں کو جوڑوں کا مسئلہ ہے وہ لسی نہ پئیں اور سردیوں میں بہت ہی زیادہ گریز کریں۔ پانی میں سبز الائچی ابال کر پینے سے بخار اتر جاتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے، دانت کمزور ہو جاتے ہیں، مسوڑوں میں درد ہو جاتا ہے، جبڑوں میں درد ہو جاتا ہے۔ جن کا ہاضمہ ٹھیک نہ رہتا ہو ان کو روزانہ گنے کا جوس پلاؤ۔ اسقبول کا چھلکا دودھ میں شامل کر کے پینے سے دل کو طاقت حاصل ہوتی ہے۔ اسقبول کا چھلکا ہمارے اسٹمک کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ ابلے ہوئے پانی کے ساتھ دعا لینے سے دعا جلدی اثر کرتی ہے۔ سبزی کا سالن زیادہ سے زیادہ کھانے سے جسم میں خوبصورتی بڑھتی ہے، معدہ ٹھنڈا رہتا ہے، جگر خون بناتا ہے۔ سبزی کا استعمال ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ خون کی کمی ہو جائے تو بینگن کا سالن کھاؤ۔ انجیر میں شہد ملا کر کھاؤ، طاقت ملے گی۔ انجیر بہت ہی اچھی چیز ہے۔ کچا ٹماٹر کھاؤ، آپ کے پٹھے مضبوط ہو جائیں گے۔ جلدی سے اجوائن کی دھنی لو، جوان رہو گے۔ جو رات کو زیادہ دیر تک جاگتے ہیں ان کو پاگل پن کی بیماری کا خطرہ ہوتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری نیند اور بہتر ہو تو دودھ میں ملنگا ڈال کر پی لیا کرو۔ زعفران کا استعمال کرنے سے دل دماغ کو قوت ملتی ہے اور جگر کی اصلاح ہوتی ہے۔ زعفران سکن کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے۔ 2 عدد ثابت کالی مرچ جو گرم مسالے میں موجود ہوتی ہے، اس کو پانی کے ساتھ لیں، جسم میں جہاں بھی درد ہوگا ختم ہو جائے گا۔ کالی مرچ دردوں کو ختم کرنے کے لیے مفید ہے۔ اگر معدے میں زخم ہو تو 1 لونگ پانی کے ساتھ روزانہ نگل لیجیے۔ بنے ہوئے چنے کھانے سے بڑھا ہوا کولیسٹرول گھٹ جاتا ہے۔
جسم کی کمزوری دور ہونے لگتی ہے، جس میں آئرن کی کمی ہو وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، اور فائبر پروٹین بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ صحت مند وہ ہے جو یاد الہی کے سوا تمام باتوں سے اپنی زبان بند رکھے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں نکمے پتوں کا استعمال کرو گے تو خون صاف ہو جائے گا، کینسر جیسی بیماری سے دور ہو جاؤ گے، جس میں سے ہر قسم کی خارش دور ہوگی، اور اس کے علاوہ سر کی خشکی ختم ہونے کے ساتھ ساتھ تمام قسم کی بیماریاں ٹھیک ہونے لگیں گی۔ میتھی کے پتے باہر کی سوجن دور کرنے کے علاوہ جلی ہوئی جلد کو بھی ٹھیک کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بلڈ پریشر ہمیشہ کم رہے تو پھل سبزیاں کھایا کریں۔ زیادہ پھل سبزیاں کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہے گا، آپ ڈپریشر کے شکار بھی نہیں رہیں گے۔ 2 گھنٹے واک روزانہ کر لینے سے آپ اپنی عمر بڑھا سکتے ہیں۔ روزانہ پیدل چلنے سے موٹاپے کا خدشہ کم ہو جاتا ہے، اس لیے اپنی روٹین بنائیں اور ڈیلی واک کیا کریں، یہ آپ کے جسم کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ سخاوت کا اچھا ساتھی حیا ہے اور ایمان کا ساتھی رضا ہے۔ میٹھی چیز کھانے کے بعد فوراً پانی نہیں پینا چاہیے، ایسا کرنے سے دانت ختم ہو جاتے ہیں، دانتوں میں کیڑا لگ جاتا ہے، دانتوں میں درد ہو جاتی ہے، اسپیشلی یہ عمل بچوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ کھجور کو ناشتے میں کھانے سے تمہارے اندرونی جراثیم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر کھانے سے پہلے کوئی بھی ایک پھل کھاؤ گے تو زندگی بھر بدن میں کوئی کمزوری نہیں ہوگی۔ خواتین و حضرات، بارش کا پانی بدن کو پاک کر کے بدن کے امراض کو دور کر دیتا ہے۔ اسٹرابیری کھا لینے سے قبض اور سینے کی جلن سے نجات ملتی ہے۔ اسٹرابیری کا شیک ہمارے جسم کے لیے بہت ہی اچھا ہے، اس سے معدے کی تکلیف بھی دور ہو جاتی ہے۔ جس نے روزانہ 6 اجوا کھجور کھا لی، اس کو ہر زہر سے جو نقصان ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا، اور نہ ہی جادو کام آئے گا۔ جادو کام کے دوران ہرگز کھانا مت کھاؤ، ہمیشہ ایک وقت پر کھانا کھاؤ، اگر وقت گزر جائے تو کھانا مت کھاؤ۔ اجوا کھجور کا اثر آپ کے جسم میں بہت زیادہ ہوگا، کسی جوڑی ٹونے کی بھی آپ پہ اثر نہیں ہوگا۔ زیادہ انڈا کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ گلے کے درد کے لیے دودھ سے بہتر کوئی شے نہیں ہے۔ جن کو گلے کا درد ہو وہ دودھ پیا کریں، گرم دودھ کر کے۔ اگر معدے کے مسائل سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ ایسی خوراک کھائیں جس خوراک کے اندر تیزابیت کم سے کم ہو۔ اگر دل کے مسائل سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ ایسی خوراک کھائیں جس خوراک کے اندر چکنائی کم سے کم ہو۔ جن لوگوں کو دل کا مسئلہ ہے وہ چکنائی آئل کم سے کم کھایا کریں۔ کہا جاتا ہے کہ پودوں سے بات چیت کرنے سے ان کی گروتھ زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔ گھر کے فرش پر تھوکنے کی عادت کو ختم کر دیں ورنہ ٹی بی کی بیماری ہو سکتی ہے۔ ٹی بی اگر گھر میں کسی ایک فرد کو ہے تو وہ سارے گھر میں پھیل سکتی ہے، اس لیے احتیاط کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت زندگی تندرستی دے۔ شوگر سے پیچھا چھڑانے کے لیے آدھا کلو بادام اور کالے جو 50 گرام دونوں چیزوں کو کوٹ کر پاؤڈر بنا لیں۔ روزانہ صبح 1 چائے کا چمچ پانی کے ساتھ لیں۔ انشاءاللہ شوگر ایسے دور ہوگی جیسے تھی ہی نہیں، اور آنکھوں کی بنائی بھی تیز ہو جائے گی، نظر تیز ہو جائے گی، نظر ایسے جیسے بجلی جیسی تیز ہوگی۔ اس عمل سے بہت فائدہ ہوا ہے، آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح حالات سخت ہو جائیں تو جانیے کہ آپ آسانی آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ آسانی والے معاملے کریں، آمین۔ اگر نہانے کے دوران پیشاب آ جائے تو یہ مثانہ اور معدے میں گرمی ہونے کی پکی نشانی ہوتی ہے، اس لیے احتیاط کریں، ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کریں تاکہ معدہ ٹھیک ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیک جائز خواہشات کو پورا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔